السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو ہمارے اسلام میں نکاح کی کیا اہمیت ہے اس بارے میں بتاؤں گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا اور وہ اپنے آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ سب سے پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے اور یہ رشتہ جنتی رشتہ ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا نکاح جنت میں ہوا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں شادی سے پہلے منگنی کا دستور رواج بنا لیا گیا ہے۔ لوگ منگنی کو ترجیح دے رہے ہیں اور جو اسلام میں ہے نکاح اسے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ منگنی کے رواج کو دین کا حصہ سمجھ لیا گیا ہے اور جو اصل ہے نکاح، اس کو ہمارے معاشرے میں دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ منگنی کا رواج آج پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے اور اصل اسلام دوسرے نمبر پر ہے۔ منگنی کرنے کے بعد جو اس وقت معاشرے میں بگاڑ ہو رہا ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں فون سے باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور یہ غلط ہے کیونکہ ابھی وہ نامحرم ہے اور نامحرم سے گھنٹوں باتیں کرنا غلط ہے۔ نامحرم سے مجبوری میں باتیں کرنے کا اسلام میں حکم ہے۔ گھر والے ان دونوں میں بات چیت کو کوئی برائی نہیں سمجھتے ہیں۔ منگنی کرنا، انگوٹھی پہنانا یا یہودیوں کا رواج ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دین میں اصل نکاح ہے، اس لیے نکاح کو دستور بنائیں۔ منگنی دین کا حصہ نہیں ہے، اس لیے منگنی کو ختم کریں اور نکاح کو ترجیح دیں، نکاح کو پہلے نمبر پر رکھیں۔ نکاح معاشرتی اور خاندانی زندگی کا ایک خوبصورت بندھن ہے۔ دنیا میں شادی کرنے کے الگ الگ مذہب کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ اسلام سے پہلے نکاح کے مختلف طریقے تھے، لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے ایک بہترین طریقے کو پسند فرمایا۔ یہی طریقہ آج مسلم معاشرے میں اہمیت کا حامل ہے اور تمام مذاہب اور روایات کے حامل معاشرے میں اس سے ملتا جلتا طریقہ ہے۔ نکاح مرد عورت کی رضامندی کے بغیر درست نہیں، اور عام طور پر نکاح میں خاندان، دوست و احباب کا شریک ہونا بھی ضروری ہے، لہٰذا یہ ایک دنیاوی تقریب بن جاتی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر لوگ بہت سی رسومات کرتے ہیں۔ یہ رسمیں ہر علاقے اور قوم کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، لیکن آج کل شادی بیاہ کے دوڑ بھاگ میں اسلامی حدود کی تمام سرحدیں فلانگ دی جاتی ہے۔ خاص طور پر خواتین بے حیائی کو اپنی خوبصورتی سمجھتی ہیں اور مغربی لباس پہن کر تہذیب کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہمارے مسلم قوم کا یہ رویہ در حقیقت ناپسندیدہ تصور کیا جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے رسومات میں بے حیائی کا ناچ گانا، غیر محرم کے سامنے کرنا، شورگل اور بے معنی رسومات کرنا ہمارے مذہب کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ رات کی رسومات میں چاول، پھول پتے، سکے نچھاور کرنا، جوتے چھپانا، یہ تمام رسموں کی اسلام میں کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ دراصل ہمارے معاشرے میں یہ سب رسمیں آسانی سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ نکاح کو اسلام میں بہت فضیلت حاصل ہے اور اس کو بآسانی سماجی سرگرمیوں کے ذریعے اور زیادہ فضیلت کے مقام پر پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب شادی کے دو حصے ہو چکے ہیں، ایک سنت طریقے کے مطابق جو کہ تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ، اعلیٰ اخلاق اور قرآن حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے لوگوں میں دیکھا جا سکتا ہے، اور دوسرا حصہ سنت کے بالکل مخالف، علم سے کوسوں دور، جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے اور اسلام کے اصولوں کو طاق پر رکھنے والے لوگوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ شادی بیاہ کی ایسی شکل بنا کر ہمارے معاشرے میں پیش کیا گیا ہے کہ لوگ اللہ رب العزت کے وعدے کو بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر تخلیق پر نظر رکھا ہوا ہے اور اچھے عمل کے سبب اچھی اور آسان زندگی کا وعدہ کیا ہے۔
نکاح میں تو صرف اتنا وقت لگتا ہے کہ جب تک مرد عورت اسلام کے اصولوں کے مطابق اللہ کو حاضر ناظر مان کر گواہوں کی موجودگی میں بحیثیت مہر کے قبول نہ کیے۔ نکاح کا مقصد تو حیا، ایمان اور روحانی تسکین تھی، لیکن یہودیوں اور جن کے سینکڑوں خدائیں ان کی روایات میں ڈھیل کر شرافت اور حیا کو پیچھے کر کے نکاح جیسی باوقار اور پاک بندھن کو بے حیائی سے آلودہ کر دیا ہے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر حرام اور ناجائز چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے۔ نکاح کرنا انبیاء اکرام علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں سنت انبیاء سے ہے: حیا کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا، اور فرمایا بندہ شادی کر لیتا ہے تو اس کے آدھا نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے اور نصف باقی میں اللہ سے ڈرو۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں باقاعدہ اہل ایمان کو نکاح کا حکم دیا، بشرطِ وہ حلال طور پر کیا جائے۔ اسلامی معاشرے میں ہمیں شادی بیاہ کے رسموں پر دھیان نہ دے کر سادگی سے نکاح کو انجام دینا چاہیے، جس کے سبب نکاح میں برکت ہوگی اور نکاح میں شریک ہونے والے مہمانوں کو زحمت نہیں ہوگی۔ ہمیں اللہ نے دائرہ اسلام میں پیدا کیا، ہمیں اس پر شکر کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اپنے تمام تر کام کرنے چاہیے، کیونکہ اسلام میں رہ کر کوئی بھی کام کرنے میں ممانعت نہیں۔ نکاح کو آسان بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ نبیوں کی سنت میں سے ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے 2 محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی بہترین اور کوئی چیز نہیں دیکھی، لہٰذا نکاح شادی بیاہ ایک سمپل طریقے سے کی جائے تو ہی بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔